بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کی عبارت چل رہی تھی۔ ہماری آج کی عبارت ہے ومن قلد سأل دیوان قاض قبلہ وہی الخرائط التي فيها الصكوك والسجلات، وألزم محبوسا أقر بحق لا من أنكر إلا ببينة وإن أخبر به المعزول، لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعاية، وشهادة الواحد لا تقبل وإلا ينادي عليه ثم يخليه، أي إن لم تقم البينة على المحبوس المنكر ينادي أن كل من له حق على فلان ابن فلان المحبوس فليحضر مجلس القاضي، فإن لم يحضر أحد يخليه، وعمل في الودائع وغلة الوقوف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول، أي لا يقبل قول المعزول إن قال هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرجل وهو منكر، إلا إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه أي من القاضي المعزول، ويجلس للحكم ظاهرا في المسجد والجامع أولى، أي جلوسا ظاهرا، وهو الجلوس المشهور الذي يأتي الناس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الناس بذلك المجلس. وعند الشافعي رحمه الله يكره الجلوس في المسجد لأنه قد يحضر المشرك والحائض، ولنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا القضاء عبادة، ونجاسة المشرك من حيث الاعتقاد، والحائض لا تدخل بل تفصل خصومتها على باب المسجد، ولو جلس في داره وأذن بالدخول جاز، ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن اعتاد مهاداته قدرا عهدا إذا لم يكن بينهما خصومة، ولا يحضر دعوة إلا عامة، العامة هي التي يتخذها وإن لم يحضر القاضي. وعند محمد رحمه الله الخاصة إن كانت من قريبه يجيبه كالهدية، ويشهد الجنازة ويعود المريض ويسوي بين الخصمين جلوسا وإقبالا، ولا يسار أحدهما ولا يضيفه ولا يضحك ولا يمزح معه ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة، وكره تلقين الشاهد بقوله أشهد بكذا وكذا، واستحسنه أبو يوسف رحمه الله فيما لا تهمة فيه، وذلك فيما لا يستفيد بتلقينه زيادة علم۔ یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جب قاضی کو منصب قضا حوالے کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس نے کیا امور انجام دینے ہیں۔ نیا قاضی جب منصب قضا سنبھالے گا تو منصب قضا سنبھالنے میں سب سے پہلے یہ کام کرے گا کہ جیل خانہ کا معائنہ کرے گا اور جا کر قیدیوں کے حالات معلوم کرے گا۔ جس قیدی نے کسی حق کا اقرار کر لیا کہ میں جس کیس میں یا جس معاملے میں قید ہوا ہوں وہ درست ہے تو اس کو تو وہ قید ہی رکھے گا، اور جو انکار کرے کہ مجھے ناحق یہاں پر قید کیا گیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو قاضی اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں کرے گا، اور اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا کہ پہلے قاضی نے اس کو قید کیا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، اور اگر وہ قولاً کہہ بھی دیتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور میں نے اس کو قید کیا ہے تو اس کے اس قول کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قاضی جب تک منصب قضا پر ہوتا ہے تو اس کا قول دو گواہیوں کے برابر ہوتا ہے، اس کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن جب قاضی منصب قضا سے معزول ہو جاتا ہے، اس سے منصب قضا واپس لے لیا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت عام عوام کی حیثیت ہوتی ہے گواہی کے اعتبار سے، کہ جیسے عام گواہوں کی تعداد مکمل نہ ہو تو فیصلہ نہیں ہوتا، اب بھی یہاں پر معزول قاضی فرد واحد ہے، اس کی ایک گواہی ہے، جب تک بینہ مکمل نہیں ہوگی تو اس وقت تک قاضی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہاں پر پھر یوں ہوگا کہ قاضی اعلان کروائے گا، جتنا ممکن ہو سکے اس بات کی تشہیر کروائے گا کہ فلاں بن فلاں قید کیا گیا ہے، جس کا بھی اس پر کوئی حق ہے وہ بینہ لائے، گواہ پیش کرے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکے، بصورت دیگر اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اگر تو بینہ آ جاتی ہے تو قاضی اس کو قید کرے گا اور جو بھی سزا ہوگی وہ اس پر لاگو کر دے گا، اور اگر بینہ نہیں لائی جاتی
تو قاضی کچھ دنوں بعد اس کو آزاد کر دے گا۔ ہدایت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قاضی اس کو رہا کرنے میں جلدی نہ کرے، کچھ انتظار کرے تاکہ اگر کسی کا حق اس پر ثابت ہے تو وہ گواہی کو پیش کر سکے اور وہ کیس کی پیروی کر سکے۔ دوسرا کام قاضی نے یہ کرنا ہے کہ وہ امانتیں اور جو وقف کی آمدنی ہے اس کے اندر غور فکر کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اور اس کے اندر بھی گواہوں کی بنیاد پر وہ فیصلے کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معزول قاضی کہتے کہ فلاں کے پاس میں نے امانت رکھوائی ہے اور وہ شخص اس کا انکار بھی کر رہا ہو تو پھر بھی اس سے ہم لیں گے کہ یہ قاضی کا حکم ہے، اس لیے کہ قاضی معزول ہونے کے بعد فرد واحد ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر بھی جب تک گواہ مکمل نہیں ہوں گے یا جس کے پاس وہ امانت رکھوانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو قاضی اس شخص پر امانت کو لازم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو وقف کی آمدنی ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ اور امانتوں سے یہاں مراد وہ یتیموں کی امانتیں ہیں، پہلے زمانے کے اندر قاضی کے حوالے کی جاتی تھی۔ اب چونکہ ہمارے زمانے کے اندر ہر چیز کے لیے علیحدہ ایک سسٹم ہے، علیحدہ لوگ مقرر کیے گئے ہیں، وقف کی جو آمدنی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ منصب ہے، اور یتیموں کے مال اور دیگر جو قاضی سے متعلقہ اس طرح کے امور تھے ان کے لیے مستقل ادارے بن چکے ہیں۔ تو اب ان اداروں کے یہ ذمہ ہوگا، قاضی آتے ہی ان چیزوں کی دیکھ بھال یا جانچ پڑتال نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں ان کے اندر بھی قاضی ان لکھی ہوئی عبارتوں کا، تحریروں کا اعتبار کرے گا، ہر کیس کو دوبارہ سے نہیں کھولے گا اور دوبارہ سے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ مباحث پڑھتے ہیں۔ ومن قلد، جس کو منصب قضا دیا گیا، سأل دیوان قاض قبلہ، سابقہ جو قاضی ہے اس کے رجسٹر، اس کے دستاویز وغیرہ منگوائے گا، وہی الخرائط، اور یہ خرائط ہوتے ہیں، خرائط خریطہ کی جمع ہے اور چمڑے کا ایک تھیلا سا ہوتا ہے، التی فیہا الصکوک والسجلات، اس کے اندر مختلف دستاویز اور کاغذات وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ وَأَلْزَمَ مَحْبُوسًا أَقَرَّ بِحَقٍّ، جو اپنے کیے کا اقرار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے قاضی نے اس کو قید کیا ہے تو اس کو تو مستقل قید رکھے گا۔ لا من انکر، البتہ جو انکار کر رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ حق لازم نہیں ہے یا اس نے یہ کام نہیں کیا، اس کو مستقل قید نہیں رکھے گا۔ الا ببینۃ، ہاں اگر بینہ لائی جاتی ہے، کوئی گواہی لاتا ہے تو اس بنیاد پر اس کو مستقل قید رکھے گا۔ وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ الْمَعْزُولُ، اور اس کو مستقل قید نہیں رکھے گا اگرچہ معزول ہی اس کی خبر کیوں نہ دے رہا ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِالْعَزْلِ الْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِّنَ الرِّعَايَةِ، اس لیے کہ سابقہ قاضی جب معزول کر دیا گیا تو اب وہ رعایا کے ایک فرد کی طرح ہے۔ وَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ لَا تُقْبَلُ، اور ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ وَإِلَّا، اگر بینہ نہیں ملتی، یونادی علیہ، اس کے نام کی ندا کروائے گا، آواز لگائے گا، اعلانات کروائے گا۔ اگر کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ثم یخلیہ، وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اِن لم تقم البینہ علی المحبوس المنکر یونادی، اگر انکار کرنے والا قیدی اس پر کوئی بینہ قائم نہیں کی جاتی، کوئی بھی اس کے خلاف گواہی نہیں لاتا، تو قاضی پھر ندا کروائے گا، اعلانات کروائے گا، ان کل من له حق علی فلان ابن فلان المحبوس فلیحضر مجلس القاضی، کہ جس کسی کا بھی فلاں بن فلاں قیدی پر کوئی حق ہے تو وہ قاضی کی عدالت میں، اس کی مجلس میں حاضر ہو جائے۔ فإن لم يحضر أحد يخلیہ، اگر کوئی بھی نہ آیا تو وہ اس کو آزاد کر دے گا۔ دوسرا کام قاضی کا یہ ہے، وعمل فی الودائع، کہ قاضی امانتوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ ودائع سے مراد ودائع الیتامہ ہے، یتیموں کی امانتیں وغیرہ پہلے قضات کے پاس رکھوائی جاتی تھیں۔ وغلۃ الوقوف، اور اسی طریقے سے جو اوقاف کی آمدنی ہے، اس کا غلہ ہے، منافع ہیں، اس کو بھی دیکھے گا، بالبینہ، لیکن بینہ کے ساتھ، یعنی یہاں پر ان کے فیصلے بینہ گواہی وغیرہ کے ذریعے ہوں گے۔ اور دوسری صورت، او بے قرار ذی الید، یا پھر جس کے قبضے میں وہ چیز ہے، وہ امانت ہے، آمدنی ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ فلاں کی امانت ہے یا یہ آمدنی جو وقف کی ہے میرے پاس ہے۔ لا بقول المعزول، صرف معزول قاضی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا،
أي لا يقبل قول المعزول إن قال هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرجل وهو منكر. مطلب یہ ہے کہ معزول کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی امانت ہے، میں نے اس کو اس آدمی کے پاس رکھوایا تھا، وہو منکر، اور وہ آدمی انکار کر رہا ہے کہ اس نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی. الا اذا قر ذو الید بالتسلیم منہ، البتہ اگر وہ قابض آدمی جس کے پاس وہ چیز ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قاضی معزول نے میرے پاس یہ چیز رکھوائی ہے، تو پھر قاضی کے قول کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ جس شخص کے پاس یہ چیز رکھی گئی ہے وہ بھی اس کا اقرار کر رہا ہے. ای من القاضی المعزول منہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ قاضی معزول کی طرف لوٹتی ہے. آج کی عبارت کا دوسرا مسئلہ ہے کہ قاضی کے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی، وہ کہاں بیٹھے گا. تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ قاضی مسجد کے اندر کھلے عام بیٹھے، جہاں ہر ایک کی رسائی ہو، غریب امیر اور خاص و عام کی کوئی تفریق نہ ہو، ہر ایک اس تک پہنچ سکتا ہو، اور جامع مسجد کے اندر بیٹھنا بہتر ہے. عالمگیریوں میں بات لکھی ہے کہ اگر جامع مسجد شہر سے باہر ہے تو پھر شہر کے اندر ہی کسی عام جگہ کے اندر بیٹھ جائے. امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلہ میں اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر قضاء کے لیے، فیصلوں کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ مشرک وغیرہ اور حائضہ عورت وغیرہ بھی، ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ان کو بھی عدالت آنا پڑتا ہے، مجلس قاضی میں بعض اوقات حاضر ہونا پڑتا ہے، تو یہ دونوں تو ناپاک ہیں. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک نجس ہے. اور الحائض، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو جنبی اور حائضہ عورت کے لیے حلال نہیں قرار دیتا. تو ان دونوں کو بھی مسجد میں بعض اوقات فیصلوں کے لیے آنا پڑتا ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر قاضی کا بیٹھنا یہ مکروہ ہے. احناف کی طرف سے اس مسئلے پر متعدد دلائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر قاضی کو فیصلوں کے لیے بیٹھنا چاہیے. پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مسجد اطاعت کے لیے بنائی جاتی ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا بھی اطاعت ہے، تو اس لیے یہاں کوئی ایسا تناقض نہیں پایا جا رہا کہ جس کی وجہ سے ہم مسجد کے اندر فیصلوں کو اور قاضی کی مجلس کے انعقاد کو ناجائز قرار دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر خشوع خضوع ہوتی ہے، ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، نصیحت اور عبرت کا مقام ہوتا ہے. انسان دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، آخرت کو تعظیم دیتا ہے، اس کو ہی اصل سمجھتا ہے. تو جس کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ بھی باقی ہوگا تو وہ وہاں پر جھوٹ بولنے سے خوفزدہ ہوگا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ غلط بیانی کر سکے یا غلط گواہی دے سکے. اسی طریقے سے عدالت میں آنے والے، قاضی کی مجلس میں آنے والے، ان کو نماز پڑھنے میں سہولت ہوگی. مدعی، مدعا علیہ، قاضی، گواہ، سب کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ نماز پڑھ سکیں، ان کی نماز ضائع نہیں ہوگی. اور ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مسجد وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص آ سکتا، غریب امیر، عام و خاص، ہر ایک کے لیے اجازت ہوتی ہے. تو اس لیے مسجد کے اندر پہنچنا اور مسجد کے اندر حاضر ہونا یہ ہر ایک کے لیے آسان ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر مجلس قاضی کا انعقاد کیا جائے گا. اور جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ مشرک اور حائضہ یہ دونوں ناپاک ہوتے ہیں، تو ان کو بھی بعض اوقات مجلس قاضی میں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر مشکلات ہوں گی، مسجد کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مشرک کی جو نجاست ہے وہ نجاست اعتقادی ہے، نجاست بدنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مشرک کافر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی یہ نجاست ختم ہو جاتی ہے. اگر ظاہری نجاست ہوتی تو اس صورت کے اندر اس کے لیے نہانا شرط ہوتا، ضروری قرار دیا جاتا، جبکہ اس کے لیے نہانا ضروری قرار نہیں دیا جاتا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اعتقادی نجاست ہے، اور اعتقادی نجاست کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا منع نہیں ہے. اور حائضہ جو عورت ہے اس کے لیے قاضی یہ کرے گا کہ وہ اپنی مجلس سے اٹھے گا، مسجد سے باہر جا کر اس کی بات سنے گا اور فیصلہ کرے گا. یہاں تک مسئلے کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ، قاضی فیصلے کے لیے کھلی جگہ پر، عمومی جگہ پر مسجد میں بیٹھے گا. وَالْجَامِعُ أَوْلَى، اور مسجد اگر جامع ہو، جامع مسجد ہو تو وہ بہتر ہے. اے جلوساً ظاہراً، وہ ایسی جگہ پر بیٹھے گا جو ہر ایک کے لیے واضح ہوگی، ظاہر ہوگی، کسی کو پہنچنے کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی.
وهو الجلوس المشهور الذي يأتي الناس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الناس في المجالس، اور اس سے مراد یہ ہے ایسی جگہ پر بیٹھے گا جہاں تمام لوگ آ سکے اپنے فیصلے کروانے کے لیے، اپنے جھگڑے ختم کروانے کے لیے۔ وہ جگہ مخصوص لوگوں کی نہ ہو کہ وہاں وہی آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، یکرہ الجلوس فی المسجد، مسجد کے اندر فیصلے کرنے کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ قد یحضر المشرک والحائض، کبھی کبھی مشرک اور حائض کو بھی آنا پڑتا ہے، اور مشرک اور حائض دونوں ناپاک ہیں۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، جلوس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلوں کے لیے مسجد کے اندر تشریف فرما ہونا۔ وَأَيْضًا الْقَضَاءُ عِبَادَةٌ، دوسری دلیل یہ ہے کہ فیصلے کرنا، قضاء کا جو عمل ہے یہ عبادت ہے، اور مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اور جو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے اس کا جواب بھی ہے، وَنَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ مِنْ حَيْثُ الْاعْتِقَادِ، مشرک کی نجاست وہ اعتقادی ہے، جسدی نہیں ہے۔ وَالْحَائِضُ لَا تَدْخُلُ، اور حائضہ عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہوگی، بل تفصل خصومتها على باب المسجد، قاضی مسجد کے دروازے پر آئے گا، وہاں اس کی بات سنے گا اور اس کے دعویٰ کا یا کیس کا فیصلہ کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ جَلَسَ فِي دَارِهِ وَأَذِنَ بِالدُّخُولِ جَازَ، کہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ جاتا ہے لیکن ہر آدمی کو وہاں داخل ہونے کی اجازت ہے، عمومی اجازت دی گئی ہے، تو وہاں پر بیٹھنا بھی درست ہے۔ اگلی بحث کا عنوان یہ ہے کہ قاضی دعوت یا ہدیے کو قبول کر سکتا ہے یا قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی وہ اپنے محرم رشتہ دار سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، یا پھر اس شخص سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے جو عہدہ قضاء کو سنبھالنے سے پہلے بھی اس کو عادتاً ہدیہ دیا کرتا تھا، لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ایک جو عمومی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہدیہ دینے والے کا کیس نہ چل رہا ہو، مقدمہ نہ چل رہا ہو، اور جو دوسرا شخص ہے یعنی جس سے پہلے بھی اس کے مراسم تھے وہ اس کو ہدیہ وغیرہ عادتاً دیتا تھا، اس میں دو شرطیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ اس کا کوئی مقدمہ نہ چل رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ جتنی مقدار پہلے دیا کرتا تھا اس مقدار سے زائد نہ ہو۔ مقدمہ نہ چل رہا ہو اس کی اس لیے قید لگائی جاتی ہے کہ اس سے قاضی متہم بھی ہوگا اور وہ ایک قسم کی رشوت بھی شمار کی جائے گی، چونکہ منصب قضاء ایک ایسا منصب ہے کہ جس کے اندر بہت سارے جائز کام بھی، مباح کام بھی انسان کے لیے درست نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہدیہ اور دعوت کا بھی حکم ہے۔ اور دعوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر عام دعوت ہے اس میں تو شرکت کرے گا، خاص دعوتوں میں شرکت نہیں کرے گا۔ پھر خاص دعوت کی تعریف کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں، جو راجح قول ہے اس کو صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ایسی دعوت جس میں قاضی جائے یا نہ جائے وہ دعوت قائم رہے گی، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر قاضی کو کوئی مشکل پیش آ گئی یا وہ نہیں آ سکا تو اعلان ہو کہ قاضی صاحب نہیں آ سکے، اب یہ دعوت فلاں دن ہوگی یا یہ دعوت نہیں ہوگی، تو ایسی دعوت یہ خاص کہلائے گی۔ اور اگر قاضی کے آنے نہ آنے سے اس دعوت کے انعقاد عدم انعقاد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دعوت عام ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عام و خاص کی تعریف ہے اس میں اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے دعوت ہو، اگرچہ وہ خاص دعوت ہے لیکن اس کا حکم ہدیے کا حکم ہی ہوگا کہ اگر محرم رشتہ دار سے وہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے تو اس کی دعوت بھی قبول کر سکتا ہے۔ ہاں اس کا مقدمہ نہ چل رہا ہو، اس کا کوئی کیس نہ چل رہا ہو جس کی وجہ سے کیس کے اندر کوئی فرق پڑے، کوئی اثر پڑے۔ شامی کی عبارت سے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی ترجیح بھی ملتی ہے کہ اس کو بھی عام دعوت کے اندر ہی رکھا جائے گا۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں، وَلَا يَقْبَلُ، اور قبول نہیں کرے گا، ہدیتاً ہدیہ کو، الا من ذی رحم محرم منہ، مگر اپنے محرم رشتہ دار سے، او ممن اعتاد مہاداتہ قدرا عاہدا، یا پھر ایسا شخص جس کے ساتھ ہدیوں کا لین دین پہلے بھی چلتا رہا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جو پہلے ہوتی تھی، قدرا عاہدا، اذا لم یکن بینہما خصومۃ، کہ ان دونوں کا کوئی کیس نہ چل رہا ہو۔ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلَّا عَامَّةً، عام دعوت میں تو شریک ہو سکتا ہے، خاص دعوت میں شریک نہیں ہوگا۔ عام دعوت سے کیا مراد ہے؟ هِيَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْقَاضِي، عام دعوت ایسی دعوت کو کہا جاتا ہے کہ جو قائم رہے، منعقد رہے، اگرچہ قاضی اس میں شریک نہ ہو سکے۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
الخاصہ ان كانت من قریبہ یجیبہ کالہدیۃ، کہ اگر خاص دعوت اس کے رشتہ دار کی طرف سے ہے تو اس کو بھی قبول کرے گا جیسے خاص رشتہ دار کا ہدیہ قبول کرنا درست ہے۔ اس کے بعد قاضی کے کچھ آداب لکھے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، قاضی جنازے کے اندر شریک ہوگا، اس لیے کہ جنازے کے اندر شریک ہونا یہ مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، اور اس کے اندر اتباع الجنائز بھی موجود ہے، جنازے کے ساتھ جانا۔ اور دوسرا وَيَعُودُ الْمَرِيض، مریض کی عیادت بھی کرے گا، یہ بھی انہیں حقوق کے اندر شمار ہوتا ہے، وَعِيَادَةُ الْمَرِيض۔ اور تیسرا وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وَإِقْبَالًا، اور دونوں فریقوں کے درمیان برابری کرے گا، بٹھانے کے اعتبار سے بھی اور توجہ کے اعتبار سے بھی۔ اگر دونوں کو بٹھایا ہے، اگر ایک کو بٹھایا تو دوسرے کو بھی بٹھائے گا، ایک کو کھڑا کیا ہے تو دوسرے کو بھی کھڑا کرے گا، اور دونوں کو دائیں طرف بٹھائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف بٹھائے گا، ہر اعتبار سے دونوں کے اندر برابری کی جائے گی۔ وَلَا يُسَارُ أَحَدَهُمَا، دونوں میں سے کسی ایک سرگوشی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے قاضی متہم بھی ہو جائے گا اور دوسرے کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ وَلَا يُضَيِّفُهُ، ان میں سے کسی ایک کی دعوت بھی نہیں کرے گا، یہ بھی موضع تہمت ہے۔ اگر دونوں کو دسترخوان پہ اکٹھا کر دیتا ہے، دونوں کی ضیافت کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ وَلَا يَضْحَكُ وَلَا يَمْزَحُ مَعَهُ، ہنسے گا بھی نہیں اور کسی ایک کے ساتھ مذاق بھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنسنے سے اور مذاق سے منصب قضا کا رعب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، اور کسی ایک فریق کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ اشارہ ہاتھ سے ہو، ابرو سے ہو، سر سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کی طرف اشارہ وغیرہ نہیں کرے گا۔ وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّةً، کسی ایک کو دلیل کی حجت کی تلقین بھی نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دوسرے کی دل شکنی ہوگی اور قاضی پر طرفداری کا الزام لگے گا اور دوسرے کا حق بھی اس سے مارا جائے گا۔ آگے ہے وَكُرِهَ تَلْقِينُ الشَّاهِدِ بِقَوْلِهِ أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا، اور اسی طریقے سے گواہ کو أَتَشْهَدُ بِكَذَا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو، اس کی گواہی دیتے ہو، فلاں چیز کی گواہی دیتے ہو، ایسے تلقین کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق کی مدد لازم آئے گی کہ یہ اس کو جو مختلف طریقوں سے گواہی دینے کے طریقے بتا رہا، تلقین کر رہا، اس سے کیس مضبوط ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، دوسرے کا حق مارا جائے گا۔ امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، وَاسْتَحْسَنَهُ ابو یوسف رحمہ اللہ فِيمَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ، وہ فرماتے ہیں کہ جس تلقین کے اندر تہمت کا شبہ نہ ہو وہاں پر تلقین کرنا مستحسن ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ بعض اوقات گواہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، قاضی کی مجلس میں بات نہیں کر پاتا یا اس کو اپنا اظہار معافی ضمیر اچھے طریقے سے نہیں کرنا آتا، تو اس صورت کے اندر اگر قاضی اس کو تلقین کرے گا تو دوسرے کا حق ضائع ہونے سے بچ جائے گا، انسانی حقوق کی حفاظت ہوگی۔ لیکن وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَسْتَفِيدُ بِتَلْقِينِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ، شرط یہ ہوگی کہ ایسی تلقین نہ کرے، ایسی چیز اس سے نہ کہلوائے جس سے اس کے علم میں اضافہ ہو اور وہ گواہی کو مضبوط کرے، اس کے اندر چونکہ تہمت پائی جائے گی اور دوسرے کا حق بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایسی تلقین کہ جس کے اندر تہمت پائی جاتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مدعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مدعا علیہ نے میرے 2000 روپے دینے ہیں، اور مدعا علیہ کہتا ہے کہ میں نے صرف 1000 اس کا دینا ہے، 1000 سے وہ انکار کر رہا ہے اور 1000 کا وہ اقرار کر رہا ہے، اور گواہ نے گواہی بھی مدعا علیہ کے اقرار کے مطابق دی کہ اس نے 1000 ہی دینا ہے، تو قاضی گواہ کو یہ تلقین نہیں کر سکتا، یہ باتیں اسے نہیں کہلوا سکتا کہ ممکن ہے کہ اس کے 2000 ہی قرض تھے لیکن 1000 اس نے معاف کر دیا، یا اس طرح اور مختلف باتیں جس سے 2000 کی گواہی پر وہ آ جائے اور وہ اپنی گواہی کو قاضی کے کہنے پر درست کر لے، تو اس طرح کی جو تلقین ہوگی اس کو جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری مباحث، بقیہ مباحث انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔